ماشاءاللہ رات کے اس وقت 12:03 ہو چکے اور جذبے بنائے مصطفیٰ کی آخری قریب دنیا سنیت کا عظیم سے ثواب کہ دنیا حضرت علامہ ظفر صاحب قبلہ سلطان پوری کے نام سے جانتے ہیں. ہم اور آپ تو حضرت کو یہی دیکھتے ہیں کہ اپنے کئی بڑے بڑے اشتہاروں میں بڑا سا نام دیکھا ہے. مفکر کو شہنشاہ خطابت حضرت علامہ ظفر صاحب قبلہ سلطان پوری کا چرچا آج ہندوستان کے لگ بھگ کئی صوبے میں ہو رہا ہے. اپنے اشتہارات بھی دیکھے ہیں اور لائیو ہم نے فیس بک پہ حضرت کا پروگرام بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ. یہ اور بات ہے کہ آپ کے دیار محبت میں رہنے والے ہیں. ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب دور کا کوئی آتا ہے تو فلاں صاحب آئے ہیں. اگر حضرت آج دہلی سے باہر ہوتے تو لوگ بڑا چرچا کرتے, لیکن ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انشاءاللہ آپ سنیں گے. اور بس آئیے بلا تاخیر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ دوں جس سے ایمان میں تازگی آ جائے. سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے, لیکن رضا نے ختم سکھت اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. حضرت محترم اسی کی ترجمانی حضرت نے ابھی جو شعر پڑھا تھا ماشاءاللہ دل بڑا باغ ہوا, سن کر کے بڑی خوشی ہوئی, سن کر کے بڑی خوشی ہوئی. بلا تاخیر حضرت کا استقبال ہم اور آپ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, حسینی کمیٹی, تمامی سنی مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بلا تاخیر حضرت علامہ ظفر صاحب قبلہ سلطان پوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد والثناء للہ تعالی جل شانہ, لک الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء شریعتہ وأولياء ملته وشهداء محبته الذين مقيمين الصلاة والعدل والوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. تحقیق کہ اے محبوب آپ کا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں. عنقریب ہم قبلے کو بدل دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی محبت و احترام کے ساتھ آقائے کائنات, سرور کائنات, گل کائنات, بوئے کائنات, طرح کائنات, وجہ تخلیق کائنات,
سرور ایمان سیاح لا مقام پیارا ساز در منداں فخر رسولہ بے کسوں کی کس بے بسوں کی بس ٹوٹے دلوں کے سہارے ہم سب کی شکستہ کشتی کے کیول ہارے سید الرسل والانبیاء سبحان اللہ بولتے چلے امام الرسل والانبیاء خطیب الرسل والانبیاء طٰہٰ و یاسین بشیر و نذیر سراج المنیر جان جانا قریب جانا روح کونین جان کونین روح کونین ہم سب کی آنکھوں کے چین دلوں کے قرار رشتے کے زخموں کے مرہم پیغمبر اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء مکی مدنی ہاشمی قریشی حجازی تہامی ہندی مطلبی دعائے ابراہیمی تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ ارجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی دعائے یونسی خلق خلیلی صبر جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی اسی عظیم مرتبت بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حقیقت و احترام رکھا گہرائی نیتر کر ایک بار اور باز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ و آلہ و صحبہ سیدی اللہ لائق مبارکباد حسینی کمیٹی کے تمام افراد اور میں سلام سب کو پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات علاقے کے تمام معززین شہر یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں محمد عربی عرب ہی میں کیوں اس موضوع پہ کلام کروں تو اس سے قبل روحانیت کو مہمیز دینے کے لیے میں خود اپنی 3 شعر علماء کرام کے بیانات کے حوالے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. دیکھتے ہوئے کہ یہاں جناب حاکم بن صاحب کے ساتھ رہے اور یہاں احمد علی صاحب اور ابو بھائی مقام صاحب تمام عبدالغنی بھائی وغیرہ تمام لوگ یہاں حاضر ہیں. میں اپنے گھر کے عزیز اور علاقے کی عظیم شخصیت آپ جناب سے محمد اقبال صاحب ہمارے جتنے لوگ وجہ ہیں میرا شوکت ہے صاحب نام لوگا اب وقت جائے گا اور میں اپنے ناظرین کے اشارے نظران کا منتظر ہوں گا. یہاں ناظرین کے موقع میں انشاءاللہ میں وہیں رک جاؤں گا. اور سلطان بھائی ہم سے آگے بول رہے تھے ٹائم کا کوئی مسئلہ 10-5 منٹ کا نہیں ہے لیکن میں کہوں گا کہ ناظر مسئلہ ہے تو ناظر سے بات کریں. توجہ سے شیئر دیکھیں نہ تو رنگ کا شور تھا نہ کلام تھا نہ تو رب ارنی کا شور تھا نہ کلیم تھے نہ کلام
تو رب ارنی کا شور تھا نہ کلی تھے نہ کلام تھا تجلیوں پہ تجلیاں تھیں تجلیوں پہ تجلیاں وہ حبیب ماہ تمام تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں نہ تو رب ارنی کا شور تھا کلیم تھے نہ کلام تھا تھی تجلیوں پہ تجلیاں وہ حبیب ماہ تمام تھا کبھی پل سے رات پہ جلوہ گر کبھی پل سے رات پہ جلوہ گر کبھی میزان پہ تھی ان کی نظر کبھی پل سے رات پہ جلوہ گر کبھی میزان پہ تھی ان کی نظر کبھی پل سے کبھی میزان پہ تھی ان کی نظر ہم آسیوں سبحان اللہ سبحان اللہ تلاش میں وہ شفیع عالی مقام ہم آسیوں تلاش میں وہ شفیع عالی مقام کبھی پل سے رات پہ جلوہ گر کبھی میزان پہ کی نظر ہم آسیوں تلاش میں وہ شفیع عالی مقام نہ تو رب ارنی کا وہ حبیب ماہ تمام وہ شفیع عالی مقام جہاں جبرائیل نہ جا سکے معمولی تشریف فرمان ماشاءاللہ وہ الحمدللہ بہت خوبصورت سنا فرمائے جہاں جبرائیل نہ جا سکے نہ کسی نبی کا گزر جہاں جبرائیل نہ جا سکے نہ کسی نبی کا ہوا گزر جہاں جبرائیل نہ جا سکے نہ کسی نبی کا
وہاں پہنچے سرور انبیاء، یہ قبولیت کا مقام تھا، وہاں پہنچے سرور کاظم میں دیکھا جہاں جبرائیل نہ جا سکے نہ کسی نبی کا ہوا گزر، وہاں پہنچے سرور انبیاء، یہ قبولیت کا مقام نہ تو رب ارنی کا شور تھا، نہ کلیم نہ کلام تھا، تھی تجلیوں تجلیاں وہ حبیب ماہ تمام۔ نصیب یا فضائل یعنی مردہ زندہ کرتا ہے، زبدان باغ محبوب کے چنی خوشست زبدان باغ محبوب کے چنی خوشست ہوئے، روشنیاں ختم ہوئی اور قدم ٹوٹ گئے، روشنیاں ختم ہوئی اور قدم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، روشنیاں ختم ہوئی اور قدم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم جس ملک میں پیارے وطن ہندوستان میں رہتے ہیں، حدیث ہے حب الوطن جزء من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کے حصے سے ہے۔ تو پیارے وطن ہندوستان سے مغربی اور جنوبی یعنی پچھمی اور دکنی کونے پر دنیا کا عظیم ترین ملک ملک عرب آباد ہے۔ یہ دیکھو ملک عرب مغربی اور جنوبی گوشے پر، اب ملک عرب کے پورب میں خلیج عمان خلیج فارس، جہاں کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی، ملک عرب کے پچھم میں سمندر نام بحر احمر جس کو بحیر کلثوم بھی کہتے ہیں، ملک عرب کے دکن میں ملک حبشہ جہاں کے رہنے والے حضرت بلال حبشی، سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ کہ اپنا بلال ہے کہ نہیں۔ ملک عرب کے اتر میں ملک عراق، ملک شام، ملک روم جہاں کے رہنے والے حضرت صہیب رومی، بلال از حبش، سلمان از فارس، صہیب از روم، ابو جہل از مکہ، ابو جہل از قریش، بلال از حبش، سلمان از فارس، صہیب از روم، ابو جہل از مکہ، چه بردجبی است اشارہ خان اخلاق احمد خان صاحب اشارہ یہ ہے، میری کشتی وہاں پہ ڈوبی جہاں پانی کم تھا، ابو جہل از مکہ، چه بردجبی است، والد صاحب حاتم علی حاجی صاحب، والد صاحب فلاں فلاں فلاں، کئی پیڑھی اسلام میں، لیکن
ہمیں نماز نہ مل سکی، ہم نماز کو نہ اپنا سکے، مسجد کے قریب رہے مسجد کا احترام نہ جان سکے، بزرگوں سے قریب رہے نہ جان سکے، مدرسہ بنائے قریب رہے کچھ نہ سیکھ سکے، بلال اذہبا، سلمان از فارس، صہیب از روم، ابو جہل از مکہ، شعیب اللجبی اصل۔ یہ رہا عرب کا جغرافیائی، عرب کی جغرافیائی پوزیشن۔ اب عرب کو دیکھو، عرب کو علماء جغرافیہ نے 8 حصوں میں تقسیم کیا، حجاز، یمن، حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد، احقاف۔ نمبر 1 پہ حجاز کو رکھا۔ آج جس خطے کا اور جتنی سرحد کا نام سعودیہ ہے، اس کا کبھی نام سعودیہ نہیں تھا۔ یہ اہل نجد نے، اہل ریاض نے 1924 میں حکومت قائم کے بعد اپنے خاندان کے نام پہ سعودیہ رکھا، ورنہ ہر دور میں اس کا نام حجاز ہے، اس کا نام حجاز ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کے 99 ناموں میں سے ایک نام حضور کا حجازیون بھی ہے، ایک نام مدنیون بھی ہے، ایک نام مکیون بھی ہے، ایک نام عربیون بھی ہے، تو اس کا نام حجاز ہے۔ اب دیکھو حجاز، دور نبوی میں نام حجاز، دور ابو بکر میں نام حجاز، دور عمر بن خطاب میں نام حجاز، دور حضرت عثمان غنی میں نام حجاز، دورہ مولا کائنات میں نام حجاز، دور حضرت امام حسن میں نام حجاز، دور امام حسین میں نام حجاز، حتیٰ کہ دور یزید میں بھی نام حجاز، دور امیر معاویہ میں نام حجاز، دور بنو عباس میں نام حجاز، دور بنی امیہ میں نام حجاز، دور خلافت عثمانیہ میں نام حجاز۔ یاد رکھو ہر دور میں، تاریخ میں عرب کا نام، اس خطے کا نام حجاز تھا، اور تاریخی طور پر انشاءاللہ اس کا نام ہمارے نبی کے نام پر ہے، قیامت تک حجاز ہی رہے گا۔ اب حجاز کو دیکھو، بڑی تیزی سے عید میلاد النبی کا جلسہ بہت قریب سے میں آقا کریم کی پیدائش دکھا کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، کیونکہ موضوع ہے محمد عربی، عرب ہی نقطہ ذہن رکھیں کہ دیہات کی آواز شہر تک بمشکل پہنچتی ہے، لیکن شہر کی آواز دیہات تک بآسانی پہنچتی ہے۔ ساتھ میں رکھیں، ذہن حاضر رکھیں، یہ دماغ اور چھاتا جب تک کھلا رہتا ہے تب تک فائدہ دیتا ہے، اور جب بند ہو جاتا ہے تو بوجھ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے کو ایکٹیو رکھیے جس فیلڈ میں آپ ہیں۔ الطاف بھائی نیتا بھی یہاں ماشاءاللہ ہیں، غالباً ایکٹیو بھی رہیں جس فیلڈ میں اور سینسیٹیو بھی رہیں۔ دماغ اور چھاتا جب تک کھلا رہتا ہے فائدے مند ہے، اور اگر یہ بند ہو جائے تو بوجھ بن جاتا ہے۔ اب دیکھا آپ نے دنیا کے خطے پر حجاز کو، اب حجاز کو دیکھیں، حجاز میں مکہ مکرمہ، بولنے بھائی سبحان اللہ، علاؤدین بھائی، حیدر بھائی، ابنو بھائی، حجاز میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر و حنین، احد و خیبر، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ۔ نمبر 1 پہ مکہ مکرمہ کو رکھا۔ اب مکہ مکرمہ کو دیکھو، مکہ مکرمہ میں کعبہ، مسجد حرام، حتیم مکہ مکرمہ میں، چاہے زمزم مکہ مکرمہ میں، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں، غار حرا مکہ مکرمہ میں، غار ثور مکہ مکرمہ میں، جبل تنعیم مکہ مکرمہ میں، کوہ قیان مکہ مکرمہ میں، کوہ ابی قبیس مکہ مکرمہ میں، میدان عرفات مکہ مکرمہ میں، میدان مزدلفہ مکہ مکرمہ میں، میدان مینا مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں کیا کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اب مکہ مکرمہ جس جگہ پہ، مکہ مکرمہ میں پہلا نام آیا خانہ کعبہ کا، تو خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے، پہلے خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، وہاں پہ تھا بیت المعمور، بیت المعمور بھی نہیں تھا، وہاں پر تھا پانی میں جھاگ اٹھا، پانی میں جھاگ اٹھا، اللہ کو منظور ہوا،
اللہ علم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ. اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. یاد رکھو زمین کا بنانے والا اللہ. اللہ تھوڑی دیر اللہ اللہ بولتے رہو. زمین کا بنانے والا اللہ, پیڑوں کا بنانے والا اللہ, پہاڑ کا بنانے والا اللہ, دریا کا بنانے والا اللہ, موج اور طغیانی کو بنانے والا اللہ, سمندر اور سمندر کی سیلانی کو بنانے والا اللہ, کوئل اور کوئل کی کوک کو پیدا کرنے والا اللہ, طاؤس اور طاؤس کے رنگ روپ کو پیدا کرنے والا اللہ, مچھلیاں اور مچھلیوں کے پاکپن کو پیدا کرنے والا اللہ, نباتات کو پیدا کرنے والا اللہ, جمادات کو پیدا کرنے والا اللہ, حیوانات کو پیدا کرنے والا اللہ, شمس و قمر کا پیدا کرنے والا اللہ, بحر و بر کا پیدا کرنے والا اللہ, خشک و تر کا پیدا کرنے والا اللہ, سیار جان افلاک کو پیدا کرنے والا اللہ, عرش معلیٰ کو پیدا کرنے والا اللہ, لوح قلم کو پیدا کرنے والا اللہ, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ, کڑ ہو, تارا ہو, گلی گلی ہو, ٹوٹا پھوٹا ہو, سارا جہان ہو, سب کا پیدا کرنے والا اللہ. اللہ بالذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ. اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو تمام صفات کمالیہ کا جمع ہو. اور اللہ کا رسول ہے محمد. محمد کا مطلب ہوتا ہے سارا زمانہ جس کی تعریف کرے, مشرق والے جس کی تعریف کریں وہ محمد ہے, آسمان والے جس کی تعریف کریں وہ محمد ہے, زمین والے تعریف کریں وہ محمد ہے, آسمان والے تعریف کریں وہ محمد ہے, جانور تعریف کریں محمد ہے, وحوش و طیور تعریف کریں وہ محمد ہے, برگ و ثمر محبت کریں وہ محمد ہے, اور سمندر کی مچھلیاں جس پر درود رکھتی ہوں وہ محمد ہے. فرشتے چاہتے ہو, انسان چاہتے ہو, جانور چاہتے ہو, شجر و حجر چاہتے ہو, بحر و بر چاہتے ہو, خشک و تر چاہتے ہو, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہرنی آئے تو بچوں کے لیے پیش ہو, پیڑ کو بلائیں تو چلائے, پہاڑ سلام کرے, پتھر سلام کرے, کائنات سلام کرے, آدم جن کا تذکرہ کریں ان کا نام محمد ہے, شیش جن کا تذکرہ کریں ان کا نام محمد ہے, داؤد جن کی باتیں کریں ان کا نام محمد ہے, ابراہیم جن کی بات کریں ان کا نام محمد ہے, نوح جن کی بات کریں ان کا نام محمد ہے, زکریا جن کی بات کریں ان کا نام محمد ہے, یوسف جن کی بات کریں ان کا نام محمد ہے, اسحاق جن کا نام بات کریں ان کا نام محمد ہے, موسیٰ کلیم اللہ جن کی بات کریں ان کا نام محمد ہے, عیسیٰ روح اللہ جن کی بشارت ہے ان کا نام محمد ہے. اب اللہ نے چاہا میں نے سب بنا دیا ہے, اپنے بندوں کو اب میں محمد دینے جا رہا ہوں. یہ محمد ہیں اور یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنکھوں کا تارا, آنکھوں کا تارا محمد, دل کا اجالا, پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, لاشا بولے گا نام محمد, نوح و خلیل و عیسیٰ و موسیٰ سب کا ہے آقا. نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے تو کیا, تو میں کہوں گا نام محمد. دولت تو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ, نام محمد اپنے رضا پہ قربان جاؤں, نزدیک چلے گا نام پانی پانی تھا. اب اللہ نے پانی کو گھما دیا, پانی میں جھاگ بنا. اب جھاگ جب بنا تو وہ پانی سب سے پہلے جھاگ بن کے جہاں جم گیا
یہی فرسٹ پوائنٹ آف ارتھ. اب وہیں سے یو پی ہو کے بہار، بنگال ہو کے اڑیسہ، کناڈا ہو کے جاپان، امریکہ ہو کے فارس، برٹین ہو کے کناڈا، عرب ہو کے ہندوستان، مشرق کی طرف جہاں تک پورب ہے، مغرب کی طرف جہاں تک پچھم ہے، اتر کی طرف جہاں تک اتر ہے، دکھن کی طرف جہاں تک دکھن ہے. یہ زمین پھیلتی چلی گئی حضرت، یہ زمین پھیلتی چلی گئی. مشرق کی طرف چلی گئی جہاں تک اللہ نے چاہا، مغرب کی طرف چلی گئی جہاں تک اللہ نے چاہا، جہاں تک اللہ نے چاہا. شمال کی طرف یہ زمین پھیلتی چلی گئی جہاں تک اللہ نے چاہا، اور جنوب کی طرف زمین پھیلتی چلی گئی جہاں تک اللہ نے چاہا. اب اسی مین پوائنٹ پر اللہ نے بیت المعمور رکھا. جب بابا آدم تشریف لائے تو کہنے لگے یا اللہ جب میں جنت میں تھا تو تیری حمد کرتا تھا، تیری حمد کی آوازیں سنا کرتا تھا. سارے جنتی لوگ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بولتے رہتے تھے. بابا آدم فرماتے ہیں کہ اے اللہ جب میں جنت میں تھا تو تیری حمد کرتا تھا، تیری حمد کی آوازیں سنا کرتا تھا، تیری تکبیر بولتا تھا اور تکبیر کی آوازیں سنا کرتا تھا، تیری تحلیل کرتا تھا، تحلیل کی آوازیں سنا کرتا تھا، تیری تحمید کرتا تھا، تحمید کی آوازیں سنا کرتا تھا، تیری بڑائی بولتا تھا، تیری بڑائی کی آوازیں سنا کرتا تھا. لیکن جب سے دنیا میں آ گیا ہوں تیری حمد تو کرتا ہوں لیکن سنائی نہیں دیتا کسی کی زبان سے. تیری بڑائی تو بولتا ہوں لیکن کوئی بڑائی کرنے والا سنائی نہیں دیتا، کسی کی آواز ہم کو نہیں ملتی. اللہ تیری تکبیر کی آواز میں بلند کرتا ہوں لیکن کسی کی زبان سے تیری تکبیر کی آواز سنتا نہیں ہوں. اے میرے مولا کوئی ایک ایسا گھر دے دے، کوئی ایک ایسا در دے دے جہاں صرف تیری بات ہو رہی ہو، تیری حمد ہو رہی ہو، تیری تکبیر ہو رہی ہو، تیری تحلیل ہو رہی ہو، تیری بڑائی بول رہی ہو. تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں اب تک تم جہاں بھی ہوتے تھے تم حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے بیت المعمور کا جاتے تھے. ایسا کرو بیت المعمور کو آسمانوں پہ، چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا جاتا ہے اور اے فرشتوں اب تم آسمان پر بیت المعمور کا طواف کرو گے اور ایک بنیاد دوسری یہاں پہ رکھو اس کا نام کعبہ ہوگا. یہاں بنیاد رکھو اس کا نام کعبہ ہوگا. دوسری روایت یہ کہ بابا آدم کو حکم دیا کہ آپ خود بنیاد رکھو اس کا نام کعبہ ہوگا. اے فرشتوں اب تم بیت المعمور کا طواف آسمانوں پہ کرو گے اور زمین پر کعبے کا طواف آدم اور آدم کی اولاد کرے گی، اور آدم کی اولاد کرے گی. جی اب یہ کعبہ قائم ہو گیا، وجود میں آ گیا. اچھا اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہوا تو ملک شام جو بھی ہم نے جغرافیائی کنڈیشن دکھائی آپ کو، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے اور کعبہ کے ارد گرد بسا. یہ پہلے لوگ ہیں جو بسنے کی نیت سے آئے. بسانے والے حضرت ابراہیم اور اس کو آباد کرنے والے اسماعیل اور اس کو سجانے والی بی بی ہاجرہ. بنی جرہم کا قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا چڑیاں منڈرا رہی ہیں، قریب سے دیکھا وہاں پانی ہے، سبحان اللہ وہی زمزم ہے. کہتے ہیں بیوی ہم آپ کو رانی کی طرح مانیں گے اور عزت اور قدر دیں گے، احترام دیں گے، آپ ہم کو یہاں بسنے دیجیے اور ہم آپ کے رینٹر ہوں گے، آپ کو کرایہ بھی دیں گے اور آپ کا بیٹا ہمارا بادشاہ ہوگا. یہ ہے صبر کا پھل، یہ ہے صبر کا پھل. مکہ مکرمہ جو بھی آپ حاجی لوگ، کئی حاجی ماشاء اللہ بیٹھے، کس کا نام لوں میں ماسٹر انور صاحب، کس کا نام لوں مامو جان. یہاں کئی حاجی حضرات بیٹھے، کئی عمرہ کیے بیٹھے، کئی لوگ جا چکے ہیں، کئی لوگ انشاءاللہ جانے والے ہیں. اب تب کا نام لوں میں، گفتگو آگے بڑھ جائے گی، لمبی ہو جائے گی. بس سماعت فرمائیے کہ دیکھیے یہ حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، دونوں نے صبر کیا اللہ کے راستے میں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ان لوگوں نے صبر کیا. حضرت ابراہیم واپس چلے گئے تھے ملک شام اور کبھی کبھی آ کے بال بچوں کی خیریت دیا کرتے تھے. صبر کا انجام یہ ہوا کہ وہ لوگ بنی جرہم قبیلے کے لوگ آئے، ان لوگوں نے کہا ہم کو یہاں بسنے دیجیے، ہم آپ کے رینٹر ہوں گے، آپ ہم کو ہم رانی کی طرح مانیں گے اور آپ کو کرایہ بھی دیں گے اور آپ کا بیٹا ہمارا بادشاہ ہوگا. تو آپ جہاں بھی ہوں آپ صبر سے کام لیں. صابو بھائی صبر کریں، صبر میں برکت ہے. صبر کریں، صبر میں کامیابی ہے. صبر کریں، صبر میں پائیداری ہے. صبر کریں، صبر میں جانداری ہے. آپ کا کام ہے محنت کرنا، رحمت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام محنت کرنا، ترقی دینا اللہ کا کام ہے. آپ کا کام ہے پیڑ لگانا، پھل دینا اللہ کا کام ہے. آپ کا کام ہے زمین میں دانہ ڈال دینا،
اس میں سے اگا کر کے بڑا کر دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں بس گئے لوگ، اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو پھر اسی قبیلے بنے، پھر ان کی ایک شہزادی سے آپ کی شادی ہوئی۔ اب یہیں سے خاندان چل پڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہی مکہ مکرمہ بستے 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 حضرت عبداللہ تک آتا ہے۔ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جگمگانے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ جو بابا آدم سے چلتا ہوا آیا تھا، عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جگمگانے لگا۔ حضرت عبداللہ کے ابا حضرت عبدالمطلب ہیں، عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کی خوبصورتی اور چمک کو دیکھا تو رشتے کی تلاش میں لگ گئے، تو اسی خاندان اسی قبیلے قریش کے ایک حسین و جمیل پہپارا اور عزت و ناموس کی پاکیزگی کا منبع حضرت آمینہ جو حضرت وہب کی بیٹی ہیں، آمینہ بنت وہب کی شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ حضرت آمینہ ہیں، یہ حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کے جو ابا ہیں وہ حضرت عبدالمطلب ہیں، اور عبدالمطلب کے جو ابا ہیں وہ حضرت عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کے جو ابا ہیں وہ بسم اللہ جناب محمد رسول اللہ، ہمارے پیارے پیغمبر کا نام محمد ہے، اور محمد علیہ السلام کے ابا حضرت عبدالمطلب ہیں، عبدالمطلب کے ابا ہاشم ہیں، ہاشم کے ابا عبد مناف ہیں، عبد مناف کے ابا کا نام قصی ہے، قصی کے ابا کا نام کلاب ہے، کلاب کے ابا کا نام مرہ ہے، مرہ کے ابا کا نام کعب ہے، کعب کے ابا کا نام لوح ہے، لوح کے ابا کا نام غالب ہے، غالب کے ابا کا نام فہر ہے، فہر کے ابا کا نام مالک ہے، مالک کے ابا کا نام نضر ہے، نضر کے ابا کا نام کنانہ ہے، کنانہ کے ابا کا نام خزیمہ ہے، خزیمہ کے ابا کا نام مدرکہ ہے، مدرکہ کے ابا کا نام الیاس ہے، الیاس کے ابا کا نام مدر ہے، مدر کے ابا کا نام نزار ہے، نزار کے ابا کا نام معد ہے، معد کے ابا کا نام عدنان ہے، عدنان کے ابا کا نام عود ہے، عود کے ابا کا نام یسع ہے، یسع کے ابا کا نام ثابت ہے، ثابت کے ابا کا نام حمل ہے، حمل کے ابا کا نام قدار ہے، اور قدار کے ابا کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ کے ابا کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمارے اور تمام پوری دنیا کے سنی جماعت کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی پتو بھائی، ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کے کشتی جانے کا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر، لڑک پر دن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، سیاہی آئے کہ وہ لیل کی کاکل میں بکھری ہے، اجالا سورہ و نور کا ہے مسکرانے میں، بسط انداز ابتائی بقایت شان زیبائی، بسط انداز ابتائی بقایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، ہم لوگ بھی کسی نہ کسی عورت کی ہی گود میں آئے ہیں، کسی نہ کسی خاتون کی ہی گود میں آئے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، سبحان اللہ، دانائے خفا و قیوب آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، سرکار دو عالم آ رہے ہیں، طٰہٰ و یاسین آ رہے ہیں، سبحان اللہ بولتے چلو، میں گفتگو کو آخر پہ پہنچا رہا ہوں، طٰہٰ و یاسین آ رہے ہیں، بشیر و نذیر آ رہے ہیں، سراج منیر آ رہے ہیں، مکی مدنی آ رہے ہیں، ہاشمی قریشی آ رہے ہیں، بے بسوں کے فصل آ رہے ہیں، بے بسوں کے فصل آ رہے ہیں، ٹوٹے دلوں کے سہارے آ رہے ہیں، ہم سب کے چارہ گھر آ رہے ہیں، بھوک بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانے والے آ رہے ہیں، یتیموں کی آنکھوں میں مسکرانے
राहत डालने वाले आ रहे हैं, बेवाओं को सहारा देने वाले आ रहे हैं, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए आने वाले आ रहे हैं। वो आ रहे हैं जो फरमाते हैं किसी मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, वो आ रहे हैं। रोतों को हंसाने वाले आ रहे हैं, भटकों को रास्ता दिखाने वाले आ रहे हैं। सफर सुल्तानपुरी कसम खा करके मिंबर रसूल पर बोलना चाहता है कि पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम ताईं अरबों खरबों इंसान पैदा हुए और सुबह क़यामत तक ना जाने कितने इंसान पैदा होंगे, काउंटिंग करना मुश्किल है। लेकिन हम अंबिया इकराम को मासूम मानते हुए इंसान आम इंसान की बात कर रहे हैं। हज़रात, अल्लाह की कसम खा करके मैं मिंबर रसूल से हुसैनी कमेटी को गवाह में लेते हुए बोलना चाहता हूँ, 63 साल की ओपन लाइफ है, 63 साल की ज़ाहिरी जिंदगी है हमारे सरकारे आलम की, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल की जो मोहसिन इंसानियत है, आपकी ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल है। इस हुए ज़मीन पर मैंने ज़मीन दिखा दिया है, जहाँ तक गई हो ज़मीन, उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, मशरिक की तरफ हो, शमाल की तरफ हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, जहाँ तक ज़मीन गई हो, इस पूरी रवी हुए ज़मीन पर 63 साल की जिंदगी में जिसने कभी 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 एक झूठ न बोला हो, उस ज़ात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, और धोने से न छूटेगा वो खून हमारा है, महशर की अदालत में दामन में लगा होगा। हमसे दुनिया में वफाओं का चलन आम हुआ, हमसे दुनिया में वफाओं का चलन आम हुआ, बेवफाई का हम पर मगर इल्जाम भी है। वफा का नाम कोई भूल कर नहीं लेता, तेरे सलूक ने चौंका दिया ज़माने को। अल्लाह ने ये भेजा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान लिखने के लिए आया ही नहीं है, कुरान हमेशा बाकी रहने के लिए आया है। जब इंसान भी नहीं पैदा था ना, तो कुरान ने क्या कहा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जब कुछ नहीं था, न ज़मीन, न आसमान, न पेड़, न पौधा, न चरिंदा, न परिंदा, न हूर, न दिलमान, न जन्नत, न दोज़ख, न तारा, न कली, न फूला, न गुलाब, न नस्तर, न जूही, न चंपा, न चमेली, न रात रानी, कुछ नहीं था। तब भी अल्लाह के इल्म में एक वाहिद था, उस वाहिद का नाम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम है, उसका नाम मज़हब इस्लाम है। गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। आका करीम अब 9 माह पूरे होने को हैं। एक खातून आई, आमिना को सलाम पेश किया, आई आमिना को सलाम पेश किया। हजरत बीबी आमिना ने पूछा, अरे ऐसी खातून को देखा ही नहीं था, न कुरैश में देखा था, न मक्के में देखा था। और आमिना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल्ला के जो अब्बा है अब्दुल मुत्तलिब बताया, अब्दुल मुत्तलिब के जो अब्बा हाशिम है, हमारे नबी जब पढ़ता था, उनकी शादी यसरब में हुई थी, जिसका नाम आज मदीना है। परदादा की शादी यसरब इसका नाम था, मदीने में हुई थी। वहीं तो गए थे हज़रत अब्दुल्ला जो रास्ते में इंतकाल हुआ था, वहीं तो गई थी बीबी आमिना जो नबी की उम्र 6 साल थी, 6 साल थी बीबी आमिना, वहीं रिश्तेदारी गई थी यसरब, यानी जिसका आज नाम मदीना शरीफ है, वहीं रिश्तेदारी गई थी। आ रही थी रास्ते में, मक्के मदीने के बीच में ही थी, जोर का बुखार आया, हज़रत आमिना लेट गई। हज़रत आमिना की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि लेट गई। 6 साल की हमारे नबी की उम्र है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے پاس آتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، پریشان ہیں، امی ہم کو کیا ہو گیا، نہ کوئی وہاں ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، صحرائی راستہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت آمنہ نے ہمیشہ اپنی آنکھیں بند کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کی کنیزہ تھی، جو کچھ کھود پایا کھودا اور اگل بغل سے مٹی اگل بغل سے اینٹ وغیرہ لا کر کے سیٹنگ کر کے آپ کو وہیں دفن کیا، اور دفن کرنے میں جب پتھر وغیرہ لانا ہو رہا تھا تو ہمارے 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو دفن کر رہا تھا، پھر اپنی کنیزہ کے ساتھ پھر آپ یہاں کے چلے آئے تھے، اپنی دادا کو تقریباً سنبھالا پھر جناب ابو طالب نے سنبھالا، اس طریقے سے آپ آگے بڑھتے رہے، اللہ نے دکھا دیا 6 ماہ پیٹ میں تھا میرا محبوب تو باپ کو اٹھا لیا، 6 سال کی عمر ہوئی تو میں نے ماں کو اٹھا لیا، تھوڑا اور بڑے ہوئے تو دادا ابو مطلب کو بھی اٹھا لیا، سارے سہارے توڑ دیے تاکہ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی باس یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں کے سپورٹ سے پراپٹ محمد ڈیولپ کیے ہیں، ثابت ہو جائے اللہ کے رسول پوری دنیا پر چھایا ہے، ایک اللہ کی بدولت چھایا ہے، اور پیغمبر نے فرما دیا، حدیث ہے لوگوں سے پوچھیے، کہتے ہو کہ حضرت نظام الدین کیا اولیاء کرام مر کر کے مٹی میں مل گئے، مٹی کا ڈھیر ہے، لوگ وہاں چلے جا رہے ہو، بیوقوف رام، اگر وہ نہیں ہوتی تو آمینہ کو مبارکباد دے کے آتی کیسے دینے، حیات نبی ثابت ہو رہی نا، اور اب فائٹ کر تو حیات نبی پر، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں جسے منظور بڑھانا تھا، ہم لوگ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے یا رسول اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو اچھا ایک چیز اور میں نے پڑھا وہ کھجور کا پیڑ جتنا لمبا ہوتا ہے نا، روزہ دن بھائی جتنا کھجور کا پیڑ لمبا ہوتا ہے وہ اتنی لمبی ایسے ہی آپ کی بیوی کے حجرے میں آئی، باپ رے باپ مبارکباد دینے آیا ہوں، تمہاری گود میں اللہ کا رسول آنے والا ہے، محبوب خدا آنے والے ہیں، سرکار کائنات آنے والے ہیں۔ اچھا وہ لوگ شربت پیش کری، آپ نے کیا، وہ چلی گئی، تو پاس میں لیڈی ڈاکٹر تھی، دائی تھی حضرت شفا بنت اسد، جو بہت بڑے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی بی بی ہم نے لیڈی کی سرکار دو عالم کو تشریف لا رہا ہے، بی بی آمنہ کا فرمانا ہے کہ میرا شہزادہ جیسے جیسے آ رہا تھا میرا کمران نور سے معمور ہوتا چلا جا رہا تھا، خوشبو سے بھرتا چلا جا رہا تھا، حضرت شفا نے اپنے ہاتھ میں لیا اور بغل میں لٹا دیا، صرف 15-20 منٹ گزرے ہوں گے، سرکار دو عالم نے زور کی طاقت لگائی اور آپ سیدھا سجدے میں چلے گئے، اشارہ تمام پیارے پیغمبر سیدھا سجدے میں چلے گئے، جیسے ہم لوگ صحیح ڈھنگ سے سجدہ کرتے ہیں، سرکاری دور میں سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ فرمایا، اب سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ کے محبوب نے سیدھے آدمی کلمے کی اپنی یعنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، سجدہ کر کے ہمارے پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ میرے پتیو ہر قریب اللہ سے ملا ہوا تحفہ نماز کی شکل میں میں تم کو دینے والا ہوں، جس میں سجدہ ہے، جس میں عبادت ہے، ہم لوگ اہمیت نہیں سمجھ پا رہے نماز کی، ورنہ بغیر نماز کی چین ملے گا ہی نہیں،
कहिए समझो नमाज की तरफ अपने को मोड़िए हजरत। फिर अंगुष्ठे शहादत का क्या इशारा है कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, कज़ा भी है, दुआ भी है, अदा भी है सलाम, उसकी हस्ती के सिवा खैर का सजदा है हराम। और सुने, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का है अल्लाह, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। 100 बार हर बार मुझे हमने खुदा मान लिया है, 100 बार मुझे हमने खुदा मान लिया है। बीबी आमिना का बयान किया तो आखिर फिर सरकार द्वारा कानून हो गए, हज़रत शिफा ने बीबी आमिना की गोद में रख दिया। अब देख रही हैं, अरे अल्लाह देख रही हैं जमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुड़ा था, तुम्हारे रुए रोशन पर फिदा सारी खुदाई है। और हुस्न यूसुफ पे कटी की सिर में अंगूठे सर खटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ दमे वैसा यदे वैसा डारा आन के खुबा हमादारत तू तनहादारी, आन के खुबा हमादारत तू तनहादारी। हज़रत बीबी आमिना फरमाती है जब मैंने अपनी गोद में लिया ऐसा शहजादा ऐसा बच्चा मेरी नज़रों ने देखा ही नहीं। ये बीबी आमिना अम्मी आप देखती कहाँ से जब ऐसा शहजादा अल्लाह ने कायनात में पैदा ही नहीं किया है। हज़रत बीबी आमिना का बयान है, हज़रत बीबी आमिना फरमाते हैं लम्मा वदअतु काना मक़बूलन मक़सूरन मक़सूरन मुअत्तरा काना साजिदा। ये आपके मुँह से निकला हुआ जुमला है। मैं ज़फ़र सुल्तान बड़ा खुश नसीब हूँ कि बीबी आमिना ने नबी को गोद में लिए हुए जो जुमला अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया वो लफ्ज़ मेरे मुँह से निकला, और आप बड़े खुशनसीब हो कि आप अपने कानों के ज़रिए उसे समाप्त कर रहे हो। बीबी आमिना फरमाती है लम्मा वदअतु काना मक़बूलन मक़सूरन मक़सूरन मुअत्तरा काना साजिदा। फरमाती हैं जब मेरा शहजादा मेरी गोद में आया तो मैंने सर देखा तो सर में तेल लगा हुआ था, नाक की तरफ देखा तो नाक कटी हुई थी, और नीचे देखा तो खतना शुदा थे, और आप आए तो पूरा नूर से घर भर गया, नूर से घर भर गया। बीबी आमिना फरमाती हैं ऐसा नूर फैला, ऐसा नूर चमका, हजारों मील की दूरी पे मैंने भी दिखाया था मुल्क शाम, वहाँ के महल्लात नजर आने लगे। फलकल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, फलकल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। 53 साल मक्के में रहे, फिर हमारे आका मदीने में आ गए। अब क़यामत में मदीने से ही आका करीम हम लोगों की शफाअत के लिए तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। काबे में हो मजदूरी इनाम मदीने में, काबे में हो मजदूरी इनाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो और शाम, बोलो मक्के में सवेरा हो और शाम। कह दो कि हवाओं से आहिस्ता कदम रखें, कह दो कि हवाओं से आहिस्ता कदम रखें, करते हैं मेरे आका आराम मदीने में। और गलियों में कभी घूमूं, ज़र्रों को कभी घूमूं, गलियों में कभी घूमूं, ज़र्रों को कभी चूमूं, रोके से नहीं रुकते जज्बात मदीने में, रोके से नहीं रुकते जज्बात मदीने में। और आदाबे नबी असलम मलहूज़ रहे हर दम, आहिस्ता कही जाए हर बात मदीने में। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये तो रहेगा ही, नीचे तो छोड़ दे भाई, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं खड़ा होगा। ये बस इतना ही होगा, अभी और होगा और होता है क्या? चिपका दिया ये निकलता है लेकिन छोड़ना रहते हैं। चढ़ के ऊपर
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا